ناظرین محترم، بلی کے یہ 3 راز جان لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی۔ بے شک آپ اس چیز کو آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ مختلف قسم کے کاروبار کر کر کے تھک گئے ہیں یا کسی ایک ہی کاروبار میں برکت نہیں ہے تو میری آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو دولت بہانے بنا بنا کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال سے نوازے، آمین۔ پیارے دوستو، بابا فرید شکر گنج نے فرمایا تھا کہ بلیوں کے 3 راز ایسے ہیں، ان رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے اور پھر اسے اپناتا ہے تو پھر دولت ان کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اسے پوری زندگی دولت اور رزق کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اس پر کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتی ہے، البتہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی ایک ایسا جانور ہے جسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ معزز دوستو، آج بلی کے متعلق جو راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، اور یہ راز کیا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ بلی نجس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس کے نجس نہ ہونے کا ثبوت موجود ہے، جیسا کہ سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور امام بخاری میں ایک روایت نقل کی کہ کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ کشبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کشبہ کے گھر آئے تو انہوں نے اپنے سسر کے لیے برتن میں پانی ڈالا۔ اتنے میں بلی آئی اور اسے پینا چاہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی آسانی سے پی لے۔ کشبہ کہتی ہیں کہ میں انہیں حیرانگی سے دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے کہ میری بھتیجی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کشبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسی لیے ابو ہریرہ رکھا گیا کہ وہ بلیوں کو رکھتے تھے اور پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے اصل نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب گھر میں بلی پالی جائے تو اس کی خوراک اور ضروریات کا پوری طرح دھیان رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا لے یا پانی میں سے پی لے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھیں، انہوں نے مصلی پر بیٹھے ہوئے اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دیں تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں بلی اگر کسی کھانے پینے کی چیزوں کو سونگھ بھی لے تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوستو، بلی پالنے کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ یہ درست ہے۔ جو بلی کسی اور کی ملکیت نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں۔
لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بلی کو تکلیف نہ دی جائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ نہ اسے کھانے کو کچھ دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے یا اپنا کوئی شکار کر کے کھائے، تو وہ عورت اس بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہمارے بزرگ بلیوں کو مارنے سے بھی اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ اس عورت کی یہ روایت بہت مشہور ہے جو کہ بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی۔ اسی لیے نہ صرف بلیوں کو بلکہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہ دی جائے۔ پیارے بھائیوں، ہم نے بلیوں کے بارے میں چند روایات تو بتا دیں، اب آپ کو ان کے بارے میں وہ راز بتاتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی بدل دیں گے، جن کا تذکرہ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ یہ راز کیا ہیں، جانیے۔ بلی کا پہلا راز یہ ہے کہ وہ شخص جو گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور ان کے آگے پانی ڈالتا ہے تو ایسے شخص پر کبھی بھی جادو یا عملیات جو اس کو نقصان دینے والے ہوں وہ اثر نہیں کرتے۔ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے تو جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے اور نہ ہی کوئی اور سفلی عمل۔ جن بھائیوں اور بہنوں پر جادو اور اس قسم کے دوسرے اثرات ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھر میں بلیاں پالیں اور ان کا خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بلی کو دودھ ڈالتا زندگی بھر کبھی بھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی، زندگی بھر اس پر تنگ دستی نہیں آئے گی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا پھر چیچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چیچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلی اس سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ خوراک دی ہے تو بھی اسے اس کی پسندیدہ چیز اسے عطا فرما۔ جیسا کہ روایت بھی ہے کہ ہر روز عصر کے بعد فرشتے جانوروں کے پاس آتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اور تجھے کھانے کو کچھ دیا۔ جب بلی سے پوچھا جائے گا تو وہ اپنے مالک کو دعا دے گی اور فرشتے یہ دعا لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم فرمانے لگتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کتنا آسان کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اور اس کا کتنا عظیم فائدہ ہے۔ آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان رازوں کے بارے میں جان سکیں۔ آخر میں آپ کو بلی پالنے کا ایک زبردست فائدہ اور بھی بتاتا ہوں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلیوں کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا کریں اور سلایا کریں۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، لہٰذا بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے پال بھی سکتے ہیں۔ کتنا آسان سا علاج ہے ڈپریشن کا کہ گھر میں ایک خوبصورت سی بلی پال لی جائے اور اس کو سہلایا جائے، بجائے اس کے کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کریں تو یہ بہتر علاج نہیں کہ ایک بلی ہی پال لیں۔ معزز ناظرین، ویڈیو لمبی ہو گئی اس لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔